السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن اور سحر عامر کے ساتھ شہر رمضان پروگرام ہے ہمارے انبیاء، اور ناظرین کرام قصہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ افطار میں ہم نے جہاں پر گفتگو کا سلسلہ منقطع کیا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ نمرود مچھر کے مسلسل دماغ میں گھسے رہنے کے باعث واصل جہنم ہوا، اور پھر ایک دن اس کے ہی ملازم نے اس کے سر پہ اتنی زور کا گرز مارا کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور بھیجا باہر آ گیا۔ اب ناظرین کرام، نمرود کے واصل جہنم ہونے کے بعد اس کی قوم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، یہ ملک اب آپ کا ہے، آپ یہاں رک کر حکومت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نبی ہیں، ارشاد فرمایا کہ ملک کے مصر و عجم بادشاہوں کی جگہ ہے، جبکہ ملک شام نبیوں کی جگہ ہے، اس لیے میں اب وہیں جا کر رہوں گا۔ چنانچہ لوگ بھی آپ کے ہمراہ ہو لیے اور ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ آپ راستے میں مختلف مقامات پر قیام کرتے اور شہر آباد کرتے ہوئے شام پہنچنے سے پہلے یمن نامی شہر میں آئے، جہاں کے بادشاہ نے، یہ وہی یمن شہر تھا ناظرین کرام جہاں کے بادشاہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ خاتون علیہ السلام کے حوالے کیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ناظرین کرام بہت برس بیت گئے تھے، لیکن ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، جس کی انہیں بے حد تمنا تھی۔ جب آپ 86 برس کے ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ خاتون علیہ السلام سے ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، البتہ حضرت حاجرہ بی بی علیہ السلام کی پیشانی پر نور ظاہر ہوا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہی بی بی حاجرہ علیہ السلام کے ہاں ایک انتہائی خوبصورت سا بیٹا تولد ہوا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابھی ایک اور آزمائش مقصود تھی، چنانچہ ارشاد ہوا، اے ابراہیم، جاؤ اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو مع ان کی والدہ کے ریگستان عرب کے کسی بے آب و گیا مقام پر تنہا چھوڑاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کو حکم خداوندی کے تحت ایک بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ کر واپس سارہ خاتون علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر بی بی حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے، یہ وہی جگہ ہے جہاں اب اس وقت خانہ کعبہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی دیر تک تشریف نہ لائے تو بی بی حاجرہ علیہ السلام، ان کی آنکھوں میں ناظرین کرام نمی تیرنے لگی، اور اسی دوران جب سورج پوری شدت کے ساتھ نمودار ہوا تو ننھے پیارے مننے اسماعیل کو پیاس کی شدت نے تنگ کیا۔ حضرت بی بی حاجرہ بے چینی کے عالم میں پانی کی تلاش میں کوہ صفا کی طرف دوڑی، مگر انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ انہوں نے مسلسل کوہ صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے، اور بالآخر جب مایوسی کے عالم میں واپس لوٹی تو آپ نے دیکھا، کیا دیکھا کہ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور ان کی ایڑیاں رگڑنے کے باعث حکم خداوندی سے اس جگہ پر ایک چشمہ جاری ہو گیا، جو آج تک جاری ہے اور تا قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ اور اگر حضرت حاجرہ اس چشمے کو دیکھ کر یہ نہ کہتی کہ زم زم، تو پھر یہ اتنا بہتا ناظرین، اتنا بہتا کہ شاید طوفان نوح میں بھی اتنا پانی نہ ابلا ہوگا۔ یہ برکت تھی زمزم کہنے کی کہ وہ پانی ٹھہر گیا۔ پھر انہوں نے مٹی اور پتھر لا کر چاروں طرف سے اس پانی کو پابند کر دیا تاکہ وہ پھیلنے نہ پائے۔ یوں ہی دن گزرنے لگے اور حضرت اسماعیل
علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی گود میں پرورش پانے لگے۔ حسن اتفاق سے ایک روز سوداگروں کا قافلہ اس مقام سے گزرا۔ اس قبیلے کا نام تھا بنو جرہم، اور ان کے ساتھ ان کے مویشی بھی تھے۔ انہوں نے جب ایک عورت کو پانی کے کنارے بیٹھا ہوا دیکھا تو بہت حیرت زدہ ہوئے، کیونکہ کچھ عرصے قبل جب یہ قافلہ اس مقام سے گزرا تھا تو یہاں پر کوئی چشمہ وغیرہ نہیں تھا۔ بہرکیف ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ دیکھ کر وہ انتہائی متعجب ہوئے۔ قافلے کا سردار حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے خاتون تم کون ہو اور یہاں کس لیے بیٹھی؟ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام پر جو کچھ گزری تھی وہ بی بی نے قافلے والوں کو بتا دیا۔ سارا ماجرا سننے کے بعد ان لوگوں نے بی بی سے کہا، اگر اجازت ہو تو ہم لوگ تمہارے پاس ہی رہائش اختیار کر لیں، اس کے عوض ہم تمہیں ہر سال عشر دیا کریں گے تاکہ ہم پر یہ پانی چلتا رہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں بخوشی اجازت دے دی، اکیلی تو تھیں اور قبیلے والے بھی اچھے تھے۔ تب ان لوگوں نے یہاں پر اپنے خیمے نصب کر لی اور اپنی اونٹنیوں اور اونٹوں کو اور بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ کافی عرصے تک یہ لوگ یہاں پر آباد رہے۔ اس عرصے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 برس کے ہو گئے۔ ادھر بیٹے کی جدائی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاصا بے قرار کر دیا تھا۔ وہ بیٹے کو ملنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ تب انہوں نے حضرت سارہ خاتون علیہ السلام سے اجازت طلب کی۔ حضرت سارہ خاتون علیہ السلام نے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی لگا دی۔ شرط یہ لگائی کہ آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی ہاجرہ بیوی اور بیٹے سے ملیں گے، سواری سے ہرگز نہیں اتریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مکہ میں پہنچے تو وہاں آپ نے عرب قوم کو اونٹ اور بکریاں چراتے ہوئے دیکھا۔ وہاں لوگوں کی اچھی خاصی ریل پیل تھی، لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے، مگر ان میں سے کسی نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پہچانا مگر بی بی ہاجرہ نے دور سے انہیں دیکھ لیا۔ وہ استقبال کے لیے آگے بڑھیں اور انہیں انتہائی تزک و احتشام سے اپنے مکان پر لائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ بی بی سارہ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ بی بی ہاجرہ اور بیٹے سے ملتے وقت سواری پر سے نہیں اتریں گے، اس لیے انہوں نے اونٹ سے نیچے پاؤں نہ رکھا۔ اب دیکھیں اللہ کی حکمت کہاں کہاں ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ان کا یہ پاؤں نہ رکھنا ہمارے لیے کتنے کمال کا باعث بن گیا اور ہمارے لیے کتنی برکات اور انوار کا سبب بنا۔ انہوں نے پاؤں نہیں رکھا۔ اب سوچئے کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ آگے یہ ہونے والا ہے کہ بی بی ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ دیکھو بیٹے، یہ تمہارے والد آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائے، دیکھا ہی نہیں تھا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ آپ سواری سے نیچے اتریے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پاؤں دھلاؤں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ کو اپنے اس وعدے کے بارے میں بتا دیا جو چلتے ہوئے حضرت بی بی سارہ نے ان سے لیا تھا کہ اپنی سواری سے ہرگز نہ اترنا۔ اب یہ سن کر بی بی ہاجرہ نے ایک پتھر لے کر آئیں، اٹھا کر لائیں، اور وہ پتھر لا کر آپ کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ اس طرح انہوں نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں دھلائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قدم رکھا تھا، اب وہ جو مقام ہے وہ خلائق کا مصلی ہے۔ یہ اگر پتھر نہ رکھا جاتا تو نقش پائے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کندہ نہ ہوتے۔ یہ خلائق کا مصلی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھنے کے بعد دوبارہ بیت المقدس تشریف لے گئے اور حضرت سارہ خاتون کے پاس مہمان سرا بن کر خلق خدا کی دعوت مہمانداری میں مصروف رہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ یوں تو ایک عرصہ گزر گیا، پھر ہوا کیا یہ ہم آپ کو ابھی نہیں بتائیں گے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ افطار میں، کیونکہ آگے کچھ ایسے واقعات آنے والے ہیں جو آپ کو حیرت زدہ کر دیں گے، اور پھر حیرت زدہ تو آپ نے ہونا ہی کچھ دن کے بعد جب یہاں پر ایک سرپرائز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اب جب حاضر ہوں گے تو ہمارا پروگرام ہوگا لوح قرآنی، لیکن اس دوران آپ دیکھ سکیں گے ہمارا بہت ہی خوبصورت پروگرام جسے آپ بہت پسند فرماتے ہیں، بشریٰ عامری کی آواز میں نیکی، اس لیے کہ یاد رکھیے نیکی
صرف نیکی ہوتی ہے، چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔